وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات، سب پر جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی، اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی، آمین آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ دیکھیے آج ہم کوشش کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پریکٹس کراتے ہیں کہ اللہ سے دعائیں کر کے کم از کم اپنی ذات کے اوپر تو شروع کریں نا، کہ آپ لوگ خود اپنا علاج کریں۔ آپ کو کیوں ضرورت ہے کسی کے دم کی، جبکہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے، اور الرحمن علم القرآن سب سمجھ میں بھی آتا ہے، اور اس کی جو بہت ساری باتیں ہیں وہ الحمدللہ میں بار بار آپ کو بتاتا بھی رہا ہوں۔ یوں سمجھیے کہ آپ لوگ اس قابل تو ہیں، یہ زیادہ بڑے پیمانے پہ اگر کوئی کام کریں، ویسے تو خیر ضروری ہوتا ہے کہ استخارہ بھی کرتے رہیں، حاجات کے نفل بھی پڑھتے رہیں، دعائیں بھی کرتے رہیں، لیکن یہ کہ کم از کم اس قابل تو ہوں کہ اپنا علاج خود کر لیں، اپنے بچوں کا علاج خود کر لیں، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مشکل کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے وہ ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک غار میں چھپے ہوئے تھے، اور آ گئے کافر، تلاش کرتے 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 100 سرخ اونٹوں کا لالچ تھا۔ 100 سرخ اونٹ یعنی 100 مرسڈیز کاریں ملنی تھیں، کہ جو پکڑ کے لے کے آئے گا زندہ یا مردہ محمد کو، 100 سرخ اونٹ ملیں گے اسے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پہنچ گئے تلاش کرتے کرتے کافر مکے والے، لیکن ہوا کیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے وقت کا ولی، پوری مستقبل کا ولی وہ ان کے ساتھ تھا، اور ایک طرح سے ان کی حفاظت میں تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرپرست کی حیثیت سے ایک بہت اہم ان کا کردار تھا رسول اللہ کے ساتھ لمحہ لمحہ، اسی لیے تو اللہ نے ان کو چنا ہجرت کے لیے۔ بہرحال وہ پریشان ہوئے، اور جیسے ہی اللہ کے رسول کو پتہ چلا، پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا اللہ کے رسول وہ تو آ گئے، اور وہ اتنا قریب آ چکے ہیں کہ اگر ہم تھوڑا سا اس طرح جھک کر دیکھیں تو ان کے قدم نظر آ رہے ہیں، اتنا قریب آ چکے ہیں غار کے۔ تو ان کی پریشانی کو دیکھ کر، یعنی اب اگر آپ کو دم کرتے ہوئے پریشانی کوئی لاحق ہو تو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ قصہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں ابو بکر، ہم 2 نہیں ہیں، ہم 3 ہیں۔ اس کا احساس پیدا کیجئے اپنے اندر کہ ہم 2 نہیں ہیں، ہم 3 ہیں، اور اگر یہ احساس پیدا ہو گیا تو آپ یوں سمجھیے یہ خیر کثیر ہے۔ ابھی بہت کچھ ہونا ہے دنیا کے نقشے پر، اگر آپ 2 نہیں 3 ہوں گے تو تیسرا وہ ہے جو قوی و عزیز ہے، جو عزیز و حکیم ہے، جو رحیم و کریم ہے، جو علی و عظیم ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یہ آیت الکرسی ہے نا کہ حفاظت کے لیے وہ علی العظیم ہوتا ہے، جو حفاظت کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اگر اس کا احساس ہو جائے تو پھر پریشانی، بہت بڑی 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 پریشانیاں بھی بے حیثیت ہو جاتی ہیں۔ یہی بات سمجھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو، کہ لا تحزن، غم نہ کرو۔ غم میں خوف بھی ہے اور باقی ساری چیزیں بھی ہیں، یعنی جو اس وقت ہو سکتا تھا دل کی کیفیت،
دل میں جو کچھ خیالات، جو معاملات ہو سکتے تھے، وہ سب چیزیں ہیں. لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم دو نہیں ہیں، ہم تین ہیں. گو کہ دو ہیں لیکن تین ہیں. اگر یہ تیسرا آپ کے ساتھ ہے، اس کی پریکٹس کیجئے. اگر یہ تیسرا آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ کو کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور جتنا گہرا احساس ہوگا اس تیسرے کا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اور رب کی حیثیت اور مقام بھی، اس کی معرفت بھی ہوگی کہ کون اللہ، کیسا اللہ، کیا اس کی قوت طاقت ہے اور کیا اس کی صلاحیتیں ہیں، ان سب کو شعوری طور پہ اگر یہ آپ کے ساتھ ہے، لا تحزن، تو پھر غم تو نہیں کرنا، کوئی خوف نہیں کرنا. لا تحزن، کوئی خیالات نہیں آنے یہ ہوگا تو کیا ہو جائے گا، اگر یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، وہ کیا ہو جائے گا. بہت ساری باتیں شیطان جو ہے وسوسے ڈالے گا. لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہر طرف اللہ موجود ہے، اللہ کا حصار موجود ہے، اللہ کی رحمت، اس کی قوت طاقت موجود ہے، اس کی حفاظت موجود ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے، اللہ کرے کہ ہو جائے، تو پھر بہت زیادہ فکر مندی نہیں ہوتی. پھر جیسے جیسے کام کرتے ہیں تو ویسے ویسے پھر ہمیں وہ ٹپس ملتی چلی جاتی ہیں کہ جو اس راستے میں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، زیادہ سفر جو چاہیے ہوتا ہے وہ ملتا جاتا ہے. لیکن یہ کہ قرآن کا مطالعہ مسلسل، ایک پاکیزہ سنجیدہ زندگی وہ مسلسل، یہ ساری چیزیں الحمدللہ پھر تو وہ تبدیلی خود بخود آتی چلی جاتی ہے. ذرا تھوڑا سا ہمت کیجئے. اور جیسے ابھی میں تسبیح فاطمہ سے ہم شروع کرتے ہیں، تسبیح فاطمہ میں پڑھتا ہوں. ہم کس طرح علاج کرتے ہیں؟ اگر کوئی ہمارے سامنے مریض ہے، آپ تو گھر میں کر رہی ہیں، تو آپ کے سامنے یا تو بچے ہوں گے، شوہر ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے، کوئی محلے کی خاتون ہوں گی، یا کوئی محلے کی خاتون بچہ ہوگا کوئی. یہی دائرہ کار ہے. ابتدا میں خود اپنی ذات ہے دائرہ کار، کہ یہ میرے سر میں درد ہے، میرے کان میں درد ہے، یہ ساری چیزیں. قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو یہ جو تسبیح فاطمہ ہے یہ رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہے. رکاوٹیں آ گئی ہیں، ان کو دور کرنا ہے، ہٹانا ہے اپنے سامنے سے. کس طرح ہٹائیں؟ تسبیح فاطمہ کے ذریعے. بہت ساری چیزیں، پورا قرآن موجود ہے. میں آپ کو تسبیح فاطمہ سناتا ہوں. اگر سر میں درد ہے تو سر پر ہاتھ رکھ لیجئے، اگر کہیں اور درد ہے وہاں ہاتھ رکھیے. اگر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا تو پھر پھونکتے جائیں، وہ وہاں پہنچ جائے گا دم. وہ فرشتے وہیں کا علاج کریں گے جہاں آپ پھونک رہی ہیں یا پھونک رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اگر کوئی کہیں بیمار ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی نواسا پوتا ہے، بہت دور کہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں بھی اللہ موجود ہے. یہی والا جو آپ کے ساتھ موجود ہے وہی اللہ وہاں بھی موجود ہے. کل کا کل بھروسہ اس اللہ پر جو ہر جگہ موجود ہے. تو آپ یہاں سے بیٹھ کر اس پوتی نواسی کو دم کیجئے اور پھر دیکھ لیجئے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے. تصور بنائیے جیسے آپ کی پوتی ہے، پوتا ہے، وہ سامنے ہے اور آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. تصور بنا لیجئے. ٹھیک ہے؟ یا واٹس ایپ کے اوپر بیٹھ جائیے، ان کی اماں سے کہیں تم اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، میں پڑھ رہی ہوں، اور آپ یہاں سے پڑھنا شروع کیجئے. یا اللہ میری مدد فرما اور میری حفاظت بھی فرما. پہلے یہ کیجئے کہ کم از کم 7 مرتبہ 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجئے سر پر ہاتھ رکھ کر. پہلے سیدھا بسم اللہ پڑھی، سیدھا ہاتھ رکھا سر پر، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا، درود ابراہیم 3 مرتبہ. اور اس کے بعد جب یہ آپ نے پڑھ لیا تو 11 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھی. یہ آپ کو وہ صلاحیت اور وہ قوت طاقت، وہ حصار بن رہا ہے آپ کا. فرشتے آ گئے، آیت الکرسی پڑھنے کے ساتھ ہی فرشتے آ گئے. اب وہ آپ کے چاروں طرف موجود ہیں. کوئی آنے والا جو ہے شر یا فتنہ، اس کو روکنے کے لیے آپ نے اللہ سے دعا بھی کی. اب اس کے بعد ڈٹ کے
ایک تو ہوتا ہے ڈر ڈر کے، ڈر ڈر کے، جیسے ہم جیتے ہیں ڈر ڈر کے، ایسے نہیں۔ وتواصوا بالحق، میں حق پر ہوں، میں اپنے رب کو پکار کے اپنے رب سے کہہ رہی ہوں کہ علاج میرے، یہ میری جو کوئی بیمار ہے، میں خود بیمار ہوں، میرا علاج کر دیجئے۔ اور قرآن میں وہ فتویٰ موجود ہے، اللہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا، اللہ کے قلم سے لکھا ہوا۔ قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ مومن تو بننا پڑے گا، جنت کا دروازہ تو مومنوں اور متقیوں ہی کے لیے کھلے گا، تو مومن تو بننا پڑے گا، یہ تو دیکھیے ضروری ہے۔ بہرحال آپ اس کے بعد جب آپ کا حصار ہو جائے اور ڈٹ کے جم کے وتواصوا بالحق، اگر آپ حق پر ہیں تو کیجئے، اگر آپ کے دل میں یقین ہے، اور پھر وتواصوا بالصبر۔ مسائل ضرور آتے ہیں، مسائل تو سارا دن آتے ہیں، زندگیاں مسائل سے بھری ہوئی ہیں، تو پھر وتواصوا بالصبر، اللہ پر اتنا یقین ہو جیسے رسول اللہ کو یقین تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پریشان مت ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ ہے صبر۔ ابو بکر بے فکر ہو جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، یقین کے درجے میں۔ پھر اس کے بعد آپ کام کریں، اپنے سے شروع کریں۔ اب اگر آپ کے جسم میں کہیں کوئی مسائل ہیں تو آپ سر پہ ہاتھ رکھ لیا آپ نے، تو الحمدللہ وہ جو آپ کی ہتھیلی ہے اس کے ذریعے وہ پورے جسم میں اتر جائے گا، جو کچھ آپ پڑھیں گے یا پڑھیں گی۔ ابھی جیسے میں تسبیح فاطمہ پڑھ رہا ہوں تو یہ آپ کے جسم میں اتر جائے گی پوری تسبیح، اور اس کے اندر شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے، قوت اور طاقت بھی ہے، اور رکاوٹوں کو دور کرنے کی صلاحیت بھی ہے اس تسبیح میں، یہ سب کچھ موجود ہے۔ رسول اللہ نے اپنی چاہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کو دی تھی یہ تسبیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کی بڑی یعنی اہمیت ہے اس تسبیح کی۔ اور اس طرح آپ اپنا علاج کیجئے، اور دیکھیے ایک دفعہ میں اگر نہیں ہوتا، بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں، اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ میں نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور عزم بالجزم کیجئے کہ نہیں، میرے رب کا معاملہ ہے، اور مجھے ایک اللہ نے کہا ہے طریقہ کار، میرے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں تو کروں گی۔ دوبارہ کیجئے، کوئی فائدہ نہیں ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، راستہ تو اور کوئی نہیں ہے، کرنا تو ہے ہمیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسری بار کیجئے، چوتھی بار کیجئے، دیکھیے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہ ہے طریقہ کار قرآن سے جڑنے کا، لوگوں کو جوڑنے کا، اور اس کے ساتھ میں اپنی صحت اور اپنے حالات کو سدھارنے کا۔ کثرت سے دعائیں مانگیے، استغفار کیجئے، دعائیں مانگیے، اور اس کے ساتھ کام کیجئے، مسیحا بنیے، خیر امت بنیے۔ آپ کا اسٹیٹس ہے خیر امت، اور آپ کا اسٹیٹس کیا ہے؟ داعی حق، حق کو پھیلانے والا، اور خیر امت، امت کے لیے خیر۔ کوئی بھی آ گیا، اگر سو بھی رہے ہیں، فرض کیجئے، یہی اسی کو کہتے ہیں نا مالج، اگر واقعی کوئی اللہ کی رضا کے لیے جینے مرنے والا ہے، کوئی کسی کا کوئی معاملہ ہو گیا تو سوتے سے جاگ گئے بغیر منہ بنائے، کیونکہ معلوم ہے کہ اب جو کوئی قربانی ہم دے رہے ہیں اس کا اجر بہت بڑا ہے اللہ کے پاس۔ ایک ایک حرکت، ایک ایک لمحہ لکھنے والا لکھ رہا ہے، ویڈیو بنانے والا ویڈیو بنا رہا ہے، محنت کا اور ہر قربانی کا بدلہ ہے۔ تو ہم کسی پہ احسان نہیں کرتے، ہم اللہ سے رجوع رکھتے ہیں، اور اللہ کسی کو شفا دے دے اس کی دعاؤں کے طالب رہتے ہیں، دعاؤں کے طالب رہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس کو قرآن اس طریقے سے اس پر دم کریں اس کی اصلاح کے لیے کہ وہ مومن بن جائے، کیونکہ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اس کو، اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر کے بچوں کو، جوانوں کو بھی، اور اگر کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہے تو اس کی بھی اصلاح تو ضروری ہے، چاہے گھر کی ماسی کیوں نہ ہو، اصلاح کیجئے۔ جب آپ یہ کریں تو پھر دیکھیے ایک کسی کی دعا لگ گئی، ایک، اور دعا کیوں نہیں لگے گی؟ اگر آپ نے کسی کا مسئلہ حل کر دیا، کسی کا دکھ، کسی کی بیماری دور کر دی، تو کیوں نہیں دے گا وہ دعا؟ خود بخود دعا جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی۔ ایک کتے کو ذرا کھانا کھلائیے، بھوکے کتے کو، اور پھر اس کے بعد دیکھیے وہ جو نگاہیں اٹھا کے آپ کی طرف دیکھتا ہے، اس کی نگاہوں میں کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہوتا، اس کی کیسی شکر گزاری ہوتی ہے اس کی نگاہوں میں۔
تو انسان کیا وہ آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے گا؟ اور وہ نہ دے، اللہ نے تو دیکھ لیا نا کہ میری بندی تو محسن ہے، احسان کرنے والی ہے، یہ تو محسنہ ہے، یہ تو میرا بندہ محسن ہے۔ تو آپ نے دیکھا نا سورہ صافات کے اندر وہ جو محسنوں کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام سے شروع ہو کر ابراہیم علیہ السلام اور پھر آگے تک جا رہا ہے، وہ کیا الفاظ ہیں؟ سلام ہو میرے بندے نوح پر، سلام ہو میرے بندے ابراہیم پر۔ یہ قربانیاں دینے کا نتیجہ، یہ خیر امت بننے کا نتیجہ، یہ اللہ کی رضا پہ مر مٹنے کا نتیجہ کہ میرے رب کا حکم ہے بیٹے کے چھری چلا دو، اس کی قربانی مانگ رہا ہے اللہ، اور صرف خواب میں، یہ سارا معاملہ خواب میں ہوا اور انہوں نے چھری پھیر دی۔ محسن، قربانیاں دینے والے، اللہ کی خاطر جینے مرنے والے، لوگوں پر احسان کرنے والے۔ ہم ساری زندگی احسان ہی لیتے رہیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے؟ اپنا وقت لگائیے، کہیں لگائیے، کچھ کیجیے۔ اگر ہم طے کر لینا تو اتنا کام ہے کہ 24 گھنٹے بھی کرے نا تو ختم نہ ہو کام۔ ہر ایک کے پاس موجود ہے، اپنے محلے کی بچوں کی تربیت کرنا اور بہت سارے طریقوں سے ان کو اٹھا کے کھڑا کر دینا، بیماروں کے علاج معالجے کرنا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، لیکن ہم تیار ہوں جب۔ اور یہی اصل میں فلاح کا راستہ ہے، دنیا میں بھی اور قیامت میں بھی یہی چیزیں ہوں گی، یہی عمل ہوں گے جو جنت کا دروازہ کھولیں گے۔ ورنہ اگر ہم بیٹھے رہے تو جنت کا دروازہ تو نہیں کھلے گا بیٹھنے والوں کے اوپر۔ تو اگر آپ اس طرح کریں گے، خیر امت بنیں گے، لوگوں پر احسان کریں گے، لوگ آپ کی طرف راغب ہوں گے، پھر اس کے بعد ان کی اصلاح کا پہلو، ان کی تربیت کرنا اور ان کو ایک بہت اچھا مومن مسلمان بنانا کہ وہ نہ جھوٹے ہوں، نہ بے ایمان ہوں، نہ چور ہوں، نہ خائن ہوں، وہ ہر طرح سے اللہ کے نیک بندے بن جائیں، متقی بن جائیں۔ جنت متقیوں کے لیے ہے، بار بار قرآن میں لکھا ہوا ہے جنت متقیوں کے لیے ہے۔ وہ اللہ سے ڈر ڈر کے جینے والے بن جائیں، اللہ کی خاطر جینے مرنے والے بن جائیں۔ یہ سب کچھ ہم کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ کرے ایسا ہی کچھ ہو جائے۔ چلیں میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، آپ کچھ نہ کریں تو سر پر ہاتھ رکھ لیں، اور اس کے بعد اگر اپنی تکلیفیں ہیں اگر ہیں یا کچھ بھی ہے یا کہیں پر بھی کوئی ہے، کسی کے اوپر دم کرنا ہے تو آپ اس کو پھونکیے اور اس طرح سے کیجئے، اللہ سے دعائیں مانگیے۔ توکل، بھروسہ صرف اللہ پر، صرف اللہ، صرف اللہ، اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جہاں تکلیف ہے وہیں رکھنا ہے ہاتھ، خاص طور پہ ہتھیلیاں وہاں جما دیجئے، اللہ سے بسم اللہ پڑھ کے دعا مانگ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، 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 اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ،
الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تسبیح کہتے ہیں 100 دانوں کو۔ میں نے ایک تسبیح پڑھی ہے 101 دانے، یعنی اس تسبیح میں 101 دانے ہیں، ٹھیک ہے۔ 100 دانوں کو کہتے ہیں تسبیح، تسبیح فاطمہ۔ لیکن یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ کے لہجے میں یقین محکم ہو اور رب سامنے موجود ہو، خلا میں نہیں پڑھنا، رب کی موجودگی میں پڑھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کیا مطلب ہوا؟ آپ کا رب سامنے موجود ہے، اس سے آپ کی بات چیت ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، مالک آپ سبحان ہیں، آپ میں تو کوئی کمزوری ہے ہی نہیں، آپ تو بالکل محمود ہیں اپنی ذات میں، مکمل شخصیت، نہ بیماری ہے نہ کوئی اور حاجت ہے، آپ تو سبحان ہیں۔ الحمدللہ، کل تعریف کل شکر آپ کے لیے ہے۔ یہ پہلی آیت ہے قرآن کی، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، ساری تعریف جو ہوگا آپ کے کیے سے ہوگا، سب کچھ آپ کا ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ آپ کے کیے سے ہوگا۔ ہم تو صرف یہ کہیں گے الحمدللہ۔ ہوا تو بھی الحمدللہ، نہیں ہوا تو بھی الحمدللہ، ہمیں بہت کچھ اجر مل جائے گا، اور ہم دوبارہ کریں گے، پھر آئیں گے آپ کی جناب میں تسبیح پڑھنے کے لیے، اور بہت سی چیزیں میں آپ کو سکھلاؤں گا ان کو پڑھنے کے لیے انشاءاللہ العزیز۔ نتیجہ آپ کو مل جائے گا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا جو ظرف ہوگا، جو آپ کے دل میں نیت ہوگی، سوچ ہوگی، اس کے مطابق آپ کو ضرور ضرور نتیجہ مل جائے گا۔ اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ یقین کر لیں ان باتوں پر، یقین کر لیں، اپنے مسئلوں کو خود حل کریں حتی الامکان، بلکہ آپ مسیحا بن جائیں، آپ خیر امت بن جائیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔